امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، عشق مرشد۔ عشق مرشد کی کہانی مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھومتی ہے جنہیں تقدیر نے ایک ساتھ لایا ہے، کیونکہ انہیں محبت کے نام پر لاتعداد چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیاست، دشمنی، جوش و خروش اور ابہام سے بھری داستان یہ طاقت کی کشمکش، ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈھلتی ہے۔ ڈرامہ جذبات، دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ نمبر 7، خئی۔ کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے، جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان، دوراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش کی بیٹی زمدہ بھی شامل ہے۔ درویش خان اپنے والد کے دوراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے۔ تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دوراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں۔ نمبر 6، کچھ انکہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹڈ ڈرامہ سیریل کچھ انکہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈرامہ ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے۔ اس ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں کو شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان، ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 5، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے، اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ دریوشا سلیم بحیثیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ حماد شعیب بطور احسن مہک کے کزن اور منگیتر ہیں۔ شمشیر ایک غیر روایتی ماحول میں مہک سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے۔ جب خاندانی اقدار بہت مضبوط ہوتی ہیں تو بعض اوقات خاندان کے افراد کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کیسی تیری خود غرضی ایسی ہی ایک مثال ہے۔ نمبر 4، قربان۔ قربان ہیر، جمال اور شہمیر کے بارے میں ایک کہانی ہے۔ 3 افراد ایک شدید محبت کی لو ٹرائی اینگل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہیر ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی اچھی اور روشن خیال لڑکی ہے۔ اسے ایک ساتھی طالب علم جمال سے محبت ہو جاتی ہے جو ذہین اور محنتی ہونے کے باوجود انتہائی غریب ہے۔ ہیر اپنے والد کو بہت پسند کرتی ہے جو بدلے میں اس پر ناز کرتا ہے۔ وہ اپنے والد جیسے کسی آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے جس نے اپنی زندگی میں جدوجہد اور مشکلات سے گزارا کیا ہو اور ایک سینئر بیوروکریٹ بننے کے لیے بہت محنت کی ہو۔ ہیر کو جمال میں لگن اور محنت کی اس سطح کا پتہ چلتا ہے اور وہ اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ جمال خوف زدہ ہے کہ ہیر کے گھر والے اسے قبول نہیں کریں گے، اس لیے وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا، لیکن آخر کار یہ دیکھ کر کہ ہیر اس سے دستبردار نہیں ہوگی، وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 3، جیسے آپ کی مرضی۔ جیسے آپ کی مرضی ایک ناقابل یقین کہانی ہے
جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص فیصلہ کن معاشرے کے دباؤ میں آ جاتا ہے تو اپنے رویے کو کیسے بدل سکتا ہے۔ میکال ذوالفقار بحیثیت شیری ایک کرشماتی اور ذہین بزنس مین ہے جس کا تعلق اعلیٰ طبقے سے ہے، اور لیکن وہ آسانی سے دوسرے لوگوں کی رائے سے متاثر ہو جاتا ہے۔ دریف شاہ سلیم بطور علیزہ ایک پیاری اور سیدھی سادی متوسط طبقے کی لڑکی ہے جو اپنی پریشان کن شادی سے گزرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نتاشا کے طور پر کرن ملک شیری کی بہن ہے۔ علی سفینہ بحیثیت میرب نتاشا کا شوہر ہے جو بہت فرما بردار ہے۔ شیری اور علیزہ ایک بظاہر کامل جوڑا جو حسد اور نرگسیت کے آنے پر ٹوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ آخر میں کیا شیری اپنی حیثیت کو اپنے رشتے سے زیادہ اہمیت دے گا؟ نمبر 2، اور انگریزا۔ سسی اپنے والد خیام کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہے اور ان کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ وہ اپنی ماں ممتاز کے ساتھ اتنا ہی برا سلوک کرتی ہے جتنا خیام اس کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے ماموزاد بھائی قاسم نے سسی میں دلچسپی لینا شروع کر دی، لیکن ماضی میں خیام کے احسانات کے بارے میں سوچ کر وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ خیام ایک اداکارہ سونیا جہاں سے محبت کرتا ہے اور سسی ان کے نقش قدم پر چلنے لگتی ہے۔ وہ اکثر سونیا سے ملنے جاتی ہے اور ان سے سیکھتی ہے۔ سسی اور سونیا خیام کی سالگرہ پر پرفارم کر رہی ہیں۔ خیام کو یہ شرمناک معلوم ہوا اور اس نے اسے تھپڑ مار دیا۔ سسی اپنے باپ سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ خیام چاہتا ہے کہ قاسم سسی سے شادی کرے، لیکن قاسم انکار کرتا ہے۔ سسی کو سونیا کے سابق پریمی اور ہدایت کار وجیح میں سکون ملتا ہے اور وہ اپنی فلموں پر کام کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن وجیح اسے خیام کے سونیا کے ساتھ افیئر کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے۔ سسی کا سب سے بڑا بھائی ٹیپو اپنی گرل فرینڈ مینا کے ساتھ لندن سے آیا ہے۔ ٹیپو سسی کی طرح مغرور اور ضدی ہے۔ نمبر 1، دوبارہ۔ جب اس کے شوہر ہدایت اللہ کا 70 کی دہائی کے اوائل میں انتقال ہو گیا تو مہرالنساء ایک آزاد روح کے طور پر محسوس کرتی ہے اور اپنے ماضی کی تلخ یادیں یاد کرتی ہے۔ جب اس کے مرنے والے والد نے اس کی شادی 16 سال کی عمر میں ہدایت اللہ سے کرنے کا فیصلہ کیا جو اس وقت 36 سال کا تھا۔ اپنے شوہر کی آخری رسومات کے وقت مہرالنساء اس کی موت سے جذباتی طور پر متاثر نظر نہیں آتی۔ ماہر ایک اگلے دربے کا لاپرواہ لڑکا ہے جو ٹینس کا کھلاڑی ہے اور نوکری کی تلاش میں ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں حدیقہ کیانی، بلال عباس خان، اسامہ خان، ماہین صدیقی، سبینہ سید، نبیل زبیری اور زویا ناصر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 33 اقساط ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔